نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ 13ویں پارے سے منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس پارے کی پہلی آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے، جس میں کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نفس کی براءت کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً من تو بہت زیادہ برائیوں کا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جب تک اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ وہ عورت ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تھی۔ اس نے جب ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں غلطی ہماری ہے، میں نے ہی ان کو ورغلایا تھا، اور اپنی پاک بازی کو بیان کر رہی تھی کہ میرا کوئی برا ارادہ نہیں تھا، میرا بس اتنا تھا، تو لاسٹ میں یہ بات کہتی ہے کہ ہاں میں اپنے آپ کی صفائی نہیں دے رہی ہوں، برائی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میرا من بھی انسانوں کی طرح ہے جو بہت زیادہ برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تھا۔ یہ جو جملہ ہے وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کی صفائی کا دعویٰ نہیں کرتا، یعنی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں، مجھ سے گناہ ہوتا ہی نہیں، میرے من میں برائی کا خیال آتا ہی نہیں۔ علماء کہتے ہیں تواضع اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کی یہ اصل ہے۔ یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے اندر انکساری ہو، خاکساری ہو، تواضع ہو۔ تواضع کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے کہ آپ اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لو اور یہ مان لو کہ ہاں غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی ہوئی نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، جیسے وہ کر رہا ہے، جیسے وہ کر رہا، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں خاکساری تواضع کی شروعات اور اس کی اصل یہی ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا امارۃ بالسوء، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ جو نفس ہے اس کے 3 سچویشن ہیں، اس کی 3 کنڈیشن ہیں، اس کے 3 حالات ہیں۔ انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر نفس ہے جس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کی 2 خوبیاں ہیں، ایک یہ ظالم بھی ہے اور یہ نفس جاہل بھی ہے۔ ہر کسی کی جو نفس ہے وہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو اس کی ظلم کی وجہ سے یہ اسی انسان کو جس کے بدن میں رہتی ہے اس کو جہنم میں پہنچا دے گی، اور اس سے وہ برائی کروائے گی کہ انسان کی ہڈی پسلی سب ایک ہو جائے۔ اس لیے اس کی تربیت ضروری ہے۔ اور جاہل ہے تو اس کو اگر علم نہ دیا گیا تب بھی یہ غلطی کرے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے وہ برائیوں کی طرف بھاگتا ہے، برائیوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، لیکن جب اسی میں کہا گیا الا ما رحم ربی، جب تک میرا رب رحم کرتا رہے گا ہمارا نفس گناہوں سے بچتا رہے گا۔ مطلب یہ کہ انسان کا نفس ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، جب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا اس کا ظلم ختم ہو جائے گا، اور جب اللہ رب العالمین اپنے اسی بندے کو علم عطا فرما دے گا تو اس کی جہالت بھی ختم ہو جائے گی، اللہ کی رحمت سے اس کا ظلم ختم ہو جائے گا، اور قرآن و سنت کے علم سے اس کی جہالت بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ وہ نفس جو انسان کو ہمیشہ برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، وہی نفس انسان کو سدھرنے کی بھی تعلیم دینے لگے گا۔ ایک سچویشن یہ ہے کہ انسان کو برائی کی طرف یہ ورغلاتا ہے۔ جیسے بعض لوگ پوچھتے ہیں، کئی بار سوال ہوتا رمضان میں زیادہ کہ مولانا صاحب شیطان تو بند کر دیے گئے، پھر یہ گناہ کیوں ہو رہا ہے، پھر یہ خطا کیوں ہو رہی ہے، پھر یہ کیوں غلطی ہو رہی ہے؟ ہر غلطی ضروری نہیں ہے کہ شیطان کے کھاتے ہی میں ڈالو۔ امارۃ بالسوء، ہر انسان کا نفس
امارہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ آرڈر ایشو کرنے والا، یعنی ہر انسان کا اپنا ذاتی نفس برائی کا بہت آرڈر ایشو کرنے والا ہے، ایک دو نہیں، بہت آرڈر ایشو کرے گا، یہ کر لے یہ کر لے، اور سارے غلط کام، یہ کر لے، کوئی ایک تو کرے گا۔ تو انسان بذات خود کبھی کبھی گناہ کرتا ہے اور کھاتے میں ڈالتا ہے شیطان کی، شیطان اس میں مدد تو کرتا ہے لیکن پوری غلطی اس پر ڈال دینا، اپنے آپ کو کہہ دینا کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے، میں دودھ کا دھلا ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، یہ ٹھیک بات نہیں، کیونکہ انسان کے نفس کی ایک حالت یہ ہے کہ وہ برائیوں کی طرف حکم دینے والا ہے۔ تو یہ پہلی حالت ہے، جب اس نفس کی تربیت علم سے اور اللہ رب العالمین اس پر رحم فرما دے تو یہ نفس تھوڑا بدلتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اب انسان سے غلطی ہو گئی، انسان خطا کر بیٹھا، کوئی گناہ کر بیٹھا، اسی نفس سے آواز آتی ہے تو نے غلطی کر ڈالی، کیونکہ اس کی اب تربیت ہو چکی ہے، اب اس کو علم مل چکا ہے، اندر سے آواز آئے گی تم نے غلطی کر دی، گناہ کر دیا، اور گناہ کر کے ایسے ہی خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، استغفار کر لینا چاہیے۔ یہ جو آواز آتی ہے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، یہ بھی قرآن میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھائی ہے جو انسان کو برائیوں سے ہو جانے کے بعد توبہ کرنے کی طرف ابھارتا، کہ توبہ کر لے، غلطی ہو گئی، معافی مانگ لے۔ جب انسان معافی مانگ لیتا ہے، اب گناہ کیا پہلے، پھر معافی مانگ لیا، اب اس کی تیسری حالت آ جاتی ہے، وہ کیا؟ اب یہ جو اللہ نے کہا اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اب یہ قرآن و سنت پہ چلنے والا بن جاتا ہے اور اسی میں اس کو خوشی ملنے لگتی ہے۔ پھر ایسے کو اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے مطمئن نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے چل، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ تو یہ تین سچویشن، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، ایک ہی من کی یہ تین حالتیں ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا من کب تک کنٹرول میں رہے گا؟ جب تک اللہ رحم فرمائے گا اور اس کو علم کی غذا ملتی رہے گی، تب تک وہ کنٹرول میں رہے گا اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جب اللہ اپنی رحمت ہٹا لے گا اور آپ کو علم کی غذا ملنی بند ہو جائے گی، پھر آپ کیا کریں گے آپ کو خود پتہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سورہ یوسف ہی میں یوسف علیہ السلام نے کچھ دعائیں مانگی ہیں، 4 دعائیں میں نے اس میں نوٹ کی ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام نے مانگی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، بندہ اکیلا ہے اور وہ بھی بچہ ہے لیکن اللہ کا نبی ہے، تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی۔ وہ دعا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، لیکن اس کی سند کا کیا حال ہے مجھے معلوم نہیں، اس لیے میں وہ دعا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ البتہ اسی دعا سے ملی جلی ایک دعا قرآن میں خود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے ایک دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ میں ہے اور وہ مچھلی سمندر کے اندر ہے اور سمندر کے اوپر رات کی تاریکی، 3 طرح کا اندھیرا، مچھلی کی پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی اد کا اندھیرا اور اسی طرح سے رات کی تاریکی کا اندھیرا۔ تینوں اندھیروں میں حضرت یونس اللہ کو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، ظلم کرنے والا گناہ کرنے والا میں ہی تھا، غلطی مجھ سے ہی ہو گئی۔ اس دعا میں حضرت یونس نے صرف 3 چیزیں بیان کی، اللہ کی توحید، اللہ کی تسبیح اور اپنی غلطی کو مان لیا۔ ایک بھی جملہ کہا اللہ معاف کر دے، اللہ رحم فرما دے، کچھ نہیں کہا، بس اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کی پاکی بیان کی اور اللہ میں مجرم ہوں۔ اللہ سمجھ گیا بندہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے باہر سمندر کے کنارے لے جا کر ان کو صحیح سلامت باہر اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تینوں اندھیروں سے بچا لیا۔ یہی سچویشن حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف پر وحی کی تھی، کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اے میرے یوسف گھبراؤ نہیں، آپ جو ہے ان لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے بارے میں خبر کریں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی کہ ایک وقت آئے گا آج آپ کے بھائی جو آپ کے ساتھ حرکتیں کر رہے ہیں آپ ان کے سامنے وہ ساری چیزیں بتاؤ گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ وہی میرا بھائی ہے جو آج مجھے بتا رہا ہے ہماری حرکتوں کے بارے میں۔
ایک دعا تو یہ ہو گئی جب کنویں میں گئے. دوسری دعا یوسف علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب عورت نے ان کو دعوت گناہ دیا اور انہوں نے اس عورت کی بات نہیں مانی, جیل میں جانے کا آرڈر ایشو کر دیا. اس وقت یوسف علیہ السلام نے ایک باکردار نوجوان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ, اے میرے اللہ جیل کا فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے, مجھے آج وہ جیل پسند ہے لیکن وہ نہیں پسند ہے جو عورت مجھ سے کرنے کے لیے کہہ رہی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اے اللہ ان عورتوں کی چال اگر تو نے مجھ سے دور نہیں کی, أَصْبُ إِلَيْهِنَّ, تو میں اس کا گرفتار ہو جاؤں گا. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں صبر نہ کر پاؤں گا اور میں گناہوں سے نہ بچ پاؤں گا, میں جہالت کر بیٹھوں گا. ایک دعا حضرت یوسف نے یہ بھی مانگی. اس دعا کو دیکھیے کیا مانگ رہے ہیں, اے اللہ جیل پسند ہے لیکن اس عورت کی تمنا پوری کرنا میری بس کی بات نہیں ہے. اور یہ یوسف علیہ السلام اللہ سے کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ گویا کہ یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ رہے ہیں, اے اللہ میں اپنے کردار کو لے کر فخر نہیں کر رہا ہوں, اگر تو نہ چاہے تو میں اس گناہ سے بچ نہیں سکتا. کہا اے اللہ عورتوں کی یہ چال جو ہے بڑی خطرناک ہے, میں اپنے گھر سے دور ہوں, میں جوان ہوں, غیر شادی شدہ ہوں, خوبصورت ہوں, سامنے جو عورت ہے وہ ملکہ ہے, وہ بھی خوبصورت ہے, مجھے دعوت گناہ دے رہی ہے, مال کی لالچ دے رہی ہے, ڈر بھی ہے اگر اس کی بات نہ مانوں, چالیں بہت ہیں, آزمائشیں بہت ہیں, اگر تو نے مدد نہ کیا تو ہو سکتا ہے یہ جہالت میں کر بیٹھوں اور میں صبر نہ کر پاؤں. اس لیے اللہ مجھے جیل پسند ہے, بس تیری مدد چاہیے, میں جیل میں جانا چاہتا ہوں, اس گناہ کو کرنا نہیں چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن, اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا, عورتوں کی چال کو ان سے دور کر دیا. انه هو السمیع العلیم, وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ دعا بھی حضرت یوسف کی قبول ہو گئی. ایک دعا اور مانگی جب بھائی لوگ سامنے آ گئے, وہ لاسٹ اسٹوری, سامنے بھائی کھڑے ہیں, اب بھائی پکڑے بھی گئے, معلوم ہے کہ ہاں یہ یوسف ہے جو سامنے تخت پہ یہ خزانے کا منسٹر بنا ہوا ہے, یہ میرا ہی بھائی ہے, سب کچھ معلوم ہو گیا. اب بھائی لوگ شرمندہ ہیں, توبہ کر رہے ہیں اور اپنے بھائی یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں, تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اللہ کی قسم اے یوسف تجھے اللہ نے ہم لوگوں کے اوپر برتری عطا فرمائی ہے, آج تو بڑا بن گیا اور اللہ نے تجھے بڑا بنایا ہے. وَإِن كُنَّ لَخَاطِئِينَ, خطا ہماری ہے, غلطیاں ہم سب بھائیوں نے کی ہے. یعنی ان لوگوں نے اپنی غلطی مانی, اپنے حسد کے آگ میں جو جل کر حرکت کی تھی اس پہ شرمندہ بھی ہوئے, توبہ بھی کیا. اب یوسف علیہ السلام ایک نبی ہیں, ایک نبی کا دل ہمیشہ نرم ہوتا ہے اور معافی مانگنے والے کو معاف کر دینا یہ نبیوں کا شیوا ہوتا ہے. فوراً حضرت یوسف نے کہا, قال لا تثریب علیکم اليوم, اے میرے بھائیوں جاؤ, آج تم لوگوں کو کوئی ملامت نہیں, آج تمہیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں, جاؤ تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ. یغفر اللہ لکم, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے. وہو ارحم الراحمین, وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. اس طرح کہہ کر بلکہ اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ تمہاری بخشش کرے, اور کہا آج میں تمہیں کچھ نہ ڈانٹوں گا, میں کوئی بدلہ لینے والا نہیں, میں ایک لفظ بھی نہ بولوں گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا, کیوں ایسا کیا, کیوں کنویں میں ڈالا, کیوں مجھے اس طرح میرے باپ سے جدا کیا, کیوں میرے باپ کو اتنا رونے پہ مجبور کیا کہ ان کی آنکھ کی روشنی ہی ختم ہو گئی, کیوں اس طرح سے میرے باپ کو تم لوگوں نے پریشان کیا, میرے بھائی پر الزام لگایا, مجھ پر الزام لگایا. کچھ بھی یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا, کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج کچھ بھی تمہیں نہیں کہا جائے گا. سیم یہی جملہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد فتح مکہ کے لوگوں کو کہا تھا. آپ نے کہا میں وہی کہتا ہوں جو سیدنا یوسف نے کہا تھا. آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ تم سب یہاں سے چلے جاؤ, آزاد ہو, آج میں تم سب کو کچھ نہیں کہنے والا. تو یوسف علیہ السلام نے ایک دعا یہ بھی کی کہ اللہ میرے بھائیوں کو معاف فرما دے, کیونکہ سچی توبہ ان لوگوں نے کر لی تھی. ایک چوتھی دعا, اب یوسف علیہ السلام سلطنت کے مالک بھی بن گئے, باپ سے ملاقات بھی ہو گئی, بھائیوں نے توبہ بھی کر لیا, سب کچھ مینٹین ہو گیا, سب کچھ ان کے حق میں ہو گیا. اب ایسے میں بندہ کیا کرے گا؟ اللہ کا شکر ادا کرے گا. پوری بچپن سے جوانی سے ہوتے ہوئے یہ پوری کہانی آزمائش والی,
ہونے کے بعد کامیابی مل گئی. اب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، خزانے کا امیر بنایا تھا. اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے ایک اہم علم عطا فرمایا، خوابوں کی تعبیر بتانے کا ہنر عطا فرمایا. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے رب. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، آخرت میں بھی میرا دوست ہے، نگہبان ہے. توفنی مسلمہ، جب میری موت ہو تو مجھے اسلام کی حالت میں رکھنا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کر دینا. یہ آخر میں یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی. یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کے علم کا خصوصی تذکرہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ علم ہی ذریعہ بنا تھا ان کو جیل سے نکلنے کا. یہ علم ذریعہ بنا تھا دو نوجوانوں کو توحید کی دعوت دینے کا. یہ علم ان کو بہت فائدہ پہنچایا تھا، اس لیے اس خاص علم کا حضرت یوسف علیہ السلام تذکرہ فرما رہے ہیں. اور خوابوں کی تعبیر یہ بہت باریک علم ہے، عام آدمی نہیں، ہر عالم کی بھی بس کی بات نہیں ہے. یہ خواب کی تعبیر بتانا یہ بہت مشکل کام ہے، اس سے دور رہنا چاہیے. بہت سارے لوگ تامکتویاں مارتے ہیں، یہ خواب ہے، ہاں یہ تعبیر ہے، یہ خواب ہے، یہ تعبیر ہے. خواب کی تعبیر آدمی کی پرسنل لائف سے بھی بدل جاتی ہے. سیم خواب دو لوگوں نے دیکھا ہو، دونوں کی تعبیر ہو سکتا الگ ہو، کیونکہ ایک آدمی نیک ہے، ایک آدمی برا ہے، دونوں کی زندگی کے حالات الگ ہیں. تو بہت ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہے. اس فن کے جو بہت ماہر مانے گئے اپنی امت کے اندر تابعین میں سے ہیں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں وہ اس فن کے بہت ماہر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بتاتے تھے. ہر فجر نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھتے، صحابہ سے کہتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتائے. لوگ بتاتے، اللہ کے نبی تعبیر بتاتے. اگر کوئی خواب نہ دیکھا ہوتا تو اللہ کے نبی خود کوئی خواب جو آپ دیکھے ہوتے وہ بتاتے اور پھر اپنے خواب کی تعبیر بتاتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت باریک اور مشکل علم ہے، ہر کسی سے پوچھنا بھی نہیں اور ہر کوئی بتانے کی جرات بھی نہ کرے. یہ مشکل علم ہے. خوابوں کو لے کر لڑکیاں زیادہ سیریس ہوتی ہیں. ہر خواب رات میں جو کچھ بھی دیکھا صبح اسے کسی نہ کسی سے بیان کرنا اور اس کو ایسے سیریس لے لینا جیسے سچ مچ تقدیر لکھنے والا فرشتہ آ کے اس کو بتا رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ ہو رہا ہے، تمہاری زندگی میں. یہ لڑکیاں اس کو زیادہ، اور نوجوان لڑکیاں، اور اس لیے زیادہ پریشان رہتی ہیں. خواہ مخواہ کی پریشانی، خواہ مخواہ کا ڈپریشن، اسٹریس لیے گھوم رہی ہیں. ان سب چیزوں پہ زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی خواب ہے جو آپ کو بہت پریشان کر رہا ہے تو کسی اللہ والے سے جس کے پاس علم ہو، صرف نیک نہیں علم بھی ہو اور وہ بھی قرآن و حدیث کا علم ہو، اس سے پوچھیے. ہو سکتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور پرانے لوگوں کے خواب کی تعبیرات کی روشنی میں کچھ حل پیش کر دے. کوئی ضروری نہیں کہ وہ جو بتائے وہ صحیح ہو، کیونکہ یہ غیب کی چیز ہے. آدمی علم کی روشنی میں بتا رہا ہے، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. بہرحال یہ خواب کا معاملہ ہے. یہ یوسف علیہ السلام نے 4 دعائیں مانگی. اس کے بعد ایک سورت شروع ہوتی ہے، سورۃ الرعد. رعد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رعد کا معنی ہے گرج. جب بادل گرجتے ہیں، جو بادل گرجتا ہے اسی کو عربی میں رعد کہتے ہیں، را عین دال. اب قرآن کی ایک سورت کا نام بادل کی گرج کیوں رکھا گیا؟ تھوڑی سی فزکس کی بات. اچھا فزکس والوں سے پوچھئے بادل گرجتا ہے کیوں گرجتا ہے؟ سائنس والے آپ کو بہت محنت کر کے بتائیں گے، لیکن کبھی بھی سائنس کی کسی بھی گہرائی کو آپ دیکھیے، وہ آپ کو کسی ذات سے کنیکٹ نہیں کریں گے کہ یہ جو ہوا ہے اس کو اس نے کیا. وہ کہیں گے یہ کیمیکل ری ایکشن ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، پھر ایسے یہ ہو گیا. یعنی ان کی گفتگو سننے کے بعد لگتا ہے یہ بس کیمیکل ری ایکشن کی دنیا ہے، کرنے والا کوئی نہیں ہے اور یہ آٹومیٹک ہو رہا ہے. یہ سائنس ہے. لیکن قرآن اس کے اوپر کی بات بتا رہا ہے. جو سائنس بتاتی ہے قرآن اس کے اگینسٹ نہیں ہے، لیکن جہاں سائنس جا کر ٹھہر گئی، اس کا علم ختم، تجربات ختم، مشینیں نہیں پہنچ سکتی، اس کے اوپر کی بات قرآن بتا رہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس گرج کے بارے میں. آیت نمبر 12 اور 13 اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا.
اللہ کون ہے؟ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے. جب بادل گرجتے ہیں تو بجلی چمکتی بھی ہے. اللہ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، ڈرانے کے لیے بھی، لالچ دلانے کے لیے بھی. کون ڈرتا ہے، کون لالچ؟ ایک مفسر نے تفسیر کی ہے، شہر کے لوگ ڈر جاتے ہیں، دیہات کے لوگ کسان والے خوش ہو جاتے ہیں. ان کو لالچ کیوں؟ کسان، کھیتی ہے، بارش ہوگی. شہر جس کے پاس کھیتی نہیں وہ ڈر گیا کیونکہ اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن کسانوں کو ایک امید مل گئی کہ اب بارش ہونے والی ہے. اللہ نے فرمایا خوفا و طمعا، اللہ تعالیٰ یہ بجلی کی چمک تمہیں دکھاتا ہے ڈراتے ہوئے، لالچ دلاتے ہوئے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بھاری بادلوں کو اللہ پیدا کرتا اور چلاتا ہے. بجلی کی چمک اور بھاری بادل، بھاری مطلب پانی لوڈ ہوئے اس پہ، بھاری بادل یعنی پانی اس پہ لوڈ ہے، یہ اللہ ہی کر رہا ہے. سائنس یہ نہیں بتا رہی کون کر رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے یہ اللہ کر رہا ہے. اب اس کے آگے اللہ فرما رہا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، سورۃ الرعد، رات کا لفظ، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. یہ جو گرج ہے یہ دراصل اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. گرج جو آپ کو سنائی دیتی ہے یہ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے. اللہ فرما رہا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ جو گرج ہے یہ اللہ کی تسبیح اور ساتھ میں اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی ڈر کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہ تو بھائی عبادت کا معاملہ چل رہا ہے، یہ عبادت. قرآن میں اللہ نے ایک جگہ یہ کہا جو بھی چیز ہے اس دنیا میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، وہ سب کی سب اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، لیکن وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، اے انسانوں تم ان کی تسبیح، عبادت کا طریقہ، پاکی بیان کرنے کا انداز نہیں سمجھ سکتے. بادل جو گرج رہا ہے اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، یہ قرآن کریم بتا رہا ہے. اور اسی رعد لفظ سے اس سورت کا نام رات پڑا. آگے کیا ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، پھر اللہ رب العالمین بجلی آگ والی کبھی کبھی زمین پہ اتار دیتا ہے. 3 لفظ اس میں ہے، رات اور برق اور ایک صواعق. رات کا معنی ہوا وہ گرج جو آواز، برق کا مطلب ہوا وہ چمک جو اس وقت دکھائی دیتی ہے. صواعق صاعقہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہوا وہ بجلی جو زمین پر گرتی ہے آگ کے ساتھ، جس میں کرنٹ بھی ہوتا ہے، آگ کے ساتھ جو بجلی گرتی ہے اس کو صواعق کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ اللہ تمہیں آسمانوں میں چمک دکھاتا ہے اور پھر وہ اللہ تمہیں گرج بھی سناتا ہے. دراصل وہ گرج اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ انہی پانی کے بادلوں سے وہ آگ والی کرنٹ والی بجلی گرا دیتا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ، جس کو مارنا چاہتا ہے اس پر گر جاتی ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ، جس کو مارنا چاہتا ہے اللہ اس پر گرا دیتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اب اتنی بات اللہ نے بتائی. یہ فزکس کی بات آج کی بات ہے، 1400 سال ہو گئے. اس زمانے میں فزکس کا پی بھی کوئی نہیں جانتا تھا، کسی کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ اتنی باریکی کی بات دنیا کو بتا رہا. اور پھر اللہ آگے فرما رہا ہے وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اتنا بڑا میں کام کر رہا ہوں، یہ آسمانوں کی خبر تمہیں دے رہا ہوں، یہ بجلی کی چمک گرج اور یہ ساری چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں، ابھی بھی تم ہم سے، ہمارے نبی سے بحث کر رہے ہو. کس بات میں؟ کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے، یا اور بھی دیوی دیوتا مل کے سب کر رہے ہیں. تم اللہ کو ماننے میں ابھی بھی لڑائی کر رہے ہو. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یاد رکھو وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ، وہ پکڑتا بھی ہے سختی سے، پیٹتا بھی ہے سختی سے. اللہ سمجھا. پھر آگے اللہ نے کہا لہو دعوت الحق، وہ توحید کی دعوت دینے والا ہے. والذین یدعون من دونہ، اب یہ اللہ کی قدرت بتا دی گئی. اب اللہ دعوت دے رہا دنیا کو، اے لوگوں سنو، جو بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا غوث المدد، یا علی المدد، یا فلاں مشکل کشا مدد فرما دیجئے، یہ کر دیجئے وہ کر، اللہ کو چھوڑ کر جسے بھی لوگ پکارتے ہیں لا یستجیبون لہم بشیء، ایک دعا کا جواب بھی یہ نہیں دے سکتے. مثال کیا ہے ان کی؟ اب اللہ ایک مثال دے رہا سمجھانے. اللہ کباسطی کفیہ الی الماء، اللہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے کہاں؟ تالاب کے پاس، تالاب میں پانی ہے، تالاب کے پاس کھڑا ہو جائے، پیاس اس کو لگی ہے، اور وہ یوں ہاتھ اٹھائے اور کہے
پانی میرے ہاتھ میں آ جا یا میرے منہ میں آ جا، پانی آئے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پانی جمادات میں سے ہے، وہ تالاب میں ٹھہرا ہوا پانی ہے، وہ پانی اٹھ کر اس کی دعا کی وجہ سے اس کے منہ میں نہیں آئے گا، بلکہ پانی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ مجھے بلا رہا ہے، پانی سن بھی نہیں رہا ہے۔ اللہ مثال دے رہا ہے کہ اگر کوئی غیر اللہ کو پکار رہا ہے تو ایسے ہے کہ کوئی کباسطی کفئی، کف اس کو بولتے ہیں، کفئی، کوئی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلائے ہے الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، اور دعا کر رہا ہے کہ پانی اٹھ کے اس کے منہ میں آ جائے۔ اللہ فرما رہا وما ہوا ببالغی، وہ پانی کسی بھی قیمت پہ اس کے منہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ فرما رہا ہے میرے بندو، تم میرے علاوہ جس فرشتے کو، جس نبی کو، جس ولی کو، جس بت کو، جس کو بھی پکار رہے ہو، وہ اس پانی کی طرح ہے جو تالاب میں ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے تم اس سے دعا کر رہے ہو، وہ تمہاری دعا سن بھی نہیں رہا ہے، اور وہ اٹھ کر تمہاری مدد کر ہی نہیں سکتا، جسے پانی تمہارے منہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی زمینی مثال اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اور پانی کی مثال عرب والوں سے زیادہ کون سمجھ پائے گا؟ عرب والوں سے زیادہ اس مثال کو ڈیزرٹ والوں سے کون سمجھ پائے گا؟ اللہ فرما رہا ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی یہ جو دعائیں غیر اللہ سے ہو رہی ہیں سب کی سب گمراہی کی باتیں، اور یہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اور بھی باتیں کہیں کہ زمین و آسمان میں جو بھی ہے ہر کسی کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، چاہے خوشی سے یا پھر ڈر کے، کرنا تو ہے۔ سورج بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، سب کو سجدہ کرنا ہے، کسی کو بچنا نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ الرعد ہے۔ اس کے بعد ایک سورت اس بارے میں اور ہے، سورہ ابراہیم۔ ابراہیم ایک نبی کا نام ہے، ابراہیم۔ یونس ایک نبی کا نام آیا، اس نام سے سورت۔ ہود ایک نبی کے نام سے سورت۔ سورہ ابراہیم، یہ بھی ابراہیم۔ 5 بڑے نبی ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ 5 نبی جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، باہمت انبیاء۔ وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 سب سے بڑے نبی ہیں۔ ان 5 نبیوں میں سے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے نبی فرماتے تھے یہ میرے دادا ہیں، اور آپ فرماتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی وادی میں جو دعا کی تھی میں ان کی دعا کا نتیجہ ہوں جو مکے میں پیدا ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، یعنی بڑا احترام کرتے تھے میرے رسول۔ اس سورت کا نام ابراہیم کیوں پڑا؟ دراصل اس میں کچھ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں بات ہوگی، اسی لیے اس سورت کا نام ابراہیم پڑا۔ آئیے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کو اکٹھے بیان کیا گیا، جیسے میں نے حضرت یوسف کی دعاؤں کا ذکر کیا، آئیے حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا بھی کچھ ہم لوگ جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا اے اللہ اس شہر کو امن والا، سکون والا، شانتی والا بنا دے، یہ پہلی دعا تھی۔ امن، شانتی، سکون یہ عبادت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کل آپ کو اندازہ ہوگا عبادت کے لیے بہت ضروری چیز ہے، اگر امن نہیں شہر میں ہے تو عبادت میں خلل ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلی دعا مکہ کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ یہاں سکون، امن اور شانتی پیدا فرما دے۔ دوسری دعا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچانا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، یا اللہ ہمیں اور میری اولاد کو بچانا کہ کہیں کسی دن ہم بتوں کے پجاری نہ بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کا ڈر تھا، تبھی تو دعا کر رہے ہیں۔ ایک نبی جو امام التوحید کہا جاتا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا یہ اکیلا میرا نبی اکیلا ایک امت کے برابر ہے، وہ نبی کہہ رہا اللہ بچا، کہیں ایسا نہ ہو کسی دن میں بت کا پجاری بن جاؤں، دعا کر رہے ہیں، اور میری اولاد کو بچا۔ آج ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ مانتے ہی نہیں کہ میں شرک کر سکتا ہوں۔ ارے مولانا پاگل ہے کیا، ہم شرک کریں گے؟ بھائی آپ کر رہے ہو، آپ کو ڈر بھی نہیں ہے، دعا کہاں سے کرو؟ ابراہیم علیہ السلام ڈر بھی رہے ہیں، اپنی اولاد آگے آنے والی جنریشن کو لے کر ڈر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ دوسری دعا اس کے بعد پتوں کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ جو بت ہیں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ بت گمراہ کر رہا ہے، وہ بولتا ہے نہیں نا، پھر کیوں کہہ رہے ہیں اللہ اس نے گمراہ کیا ہے؟ مفسرین نے کہا اس لیے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ بت ذریعہ بنے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بھی انسان ذریعہ بنے گا کسی کی گمراہی کا تو کہا جا سکتا کہ اس نے گمراہ کیا ہے، گرچہ اس نے ایک لفظ بھی نہ بولا، اس نے ایک لفظ نہیں بولا، لیکن وہ ذریعہ بنا، میڈیٹر بنا، وہ وسیلہ بن گیا گمراہی کا، تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے گمراہ کیا۔
اب حضرت ابراہیم کہہ رہے فمن تبعنی فإنہ منی، اے اللہ جو میری اتباع کرے وہ میرا ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے فإنک غفور رحیم، تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، یعنی تو رب ہے وہ بندہ ہے، اب تیرے اوپر میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ اب تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام آگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی بیوی کو اور اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو ایک ایسی وادی میں، وادی مطلب دو پہاڑ ہے، بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے، اس جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں پر ایک بھی پیڑ نہیں، پودا نہیں، پانی کا انتظام نہیں، ہاں ایک چیز وہاں پر ہے، تیرا گھر ہے، خانہ کعبہ کی بات ہو رہی، اور یہ وہی منظر ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو خانہ کعبہ کے بغل میں چھوڑا، اور جس ٹائم چھوڑا تھا اس ٹائم جہاں آج پر کعبہ ہے ایک اونچا ٹیلا بنا ہوا تھا، یعنی لگ رہا تھا یہاں پر اللہ کا گھر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تیرے گھر کے پاس اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑ دیا ہے، تیرے بھروسے چھوڑا ہے، اے اللہ کعبہ کے پاس اس لیے چھوڑا ہے لیقیم الصلاۃ، تاکہ میرے بچے اور میری بیوی نمازی بنے، فاجعل افئدۃ من الناس، تو اے اللہ آج یہاں کوئی نہیں ہے، اے اللہ تیرا پیغمبر ابراہیم دعا کر رہا ہے، کچھ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف موڑ دے، تہوی الیہم، ان کے دل میں بات ڈال دے کہ وہ مکہ آئے، عمرہ کرنے آئے، حج کرنے آئے مکہ، وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ اہل مکہ کو پھلوں کی روزی عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکریہ ادا کریں۔ ایک بات بولوں، جن لوگوں کو بھی توفیق ملی ہے کعبہ کی زیارت کی، مکہ جانے کی، گویا کی ان کے حق میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ یہ جو ہے افئدۃ من الناس، ناس کا مطلب ہوتا ہے پیپل، اس پیپل میں آپ بھی آ گئے ہیں، قرآن میں آپ بھی منشن ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اے اللہ لوگوں میں سے کچھ دلوں کو اس مکہ کی طرف مائل کر دے، بات ڈال دے، آئے یہاں پر۔ مطلب یہ ہوا کہ جو توفیق پا گیا وہاں جانے کی، حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی، سیدنا ابراہیم کی دعا اس کو لگ گئی۔ بڑی قسمت کی بات ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں اگر حج فرض ہو جائے تو حرام ہے کہ آپ تاخیر کریں، لیٹ کرنا حرام ہے، جانا چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ ایک مفسر کہتا ہے افئدۃ من الناس، اب گرامر کی تھوڑی سی بات پتہ نہیں سمجھ میں آیا نہیں لیکن بولتا ہوں، افئدۃ من الناس، دل، افئدہ مطلب ہوتا ہے دل، ہارٹس، من الناس لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل کو مکہ کی طرف مائل کر دے۔ مفسر کہتا ہے اگر ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے اے اللہ لوگوں کے دلوں کو مکہ کی طرف مائل کر دے، تو کوئی یہودی زمین پہ نہیں باقی بچا جو مکہ نہ جاتا، کوئی عیسائی نہ بچتا جو مکہ نہ جاتا، کوئی مشرک نہ بچتا، دنیا میں ہر کوئی وہاں جاتا، کیونکہ ابراہیم نے دعا کی تھی، اللہ دعا قبول فرماتا۔ لیکن انہوں نے یہ دعا نہیں کی تھی، کچھ لوگوں کے دلوں کو، مطلب ابراہیم علیہ السلام کہنا چاہتے تھے اللہ اسی کو نصیب فرمانا جو مسلمان ہو، میں ساری دنیا کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ان کے حق میں دعائیں نہیں کر رہا، اسی لیے شاید ہماری شریعت میں ہے مکہ المکرمہ جیسے میرے نبی کے انڈر میں آیا، آپ نے فرمایا اس سال کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ میں نہیں آ سکتا۔ آج تک پابندی ہے، پوری دنیا پھڑ پھڑا رہی ہے، لیکن قیامت تک انشاءاللہ الرحمن اس سرزمین پر شرک کا قدم نہیں پڑ سکتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مسلمان لوگ وہاں پہنچے۔ اچھا اس کے بعد اگلی دعا، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو جانتا ہے جو ہم چھپائے بیٹھے ہیں اور جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور آسمان میں اللہ سے کچھ بھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کر رہے ہیں، مطلب اللہ تو جانتا ہے کیا دل میں ہے کیا باہر ہے، اگر کچھ غلط ہے تو معاف فرما دے، کچھ غلط ہے تو معاف فرما دے۔ یہ ایکسیپٹنس کا مطلب ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام معافی طلب کر رہے، اگر کچھ ہے تو ہم دنیا سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں۔ اس کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تعریف اس رب کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل جیسا بیٹا دیا، اسحاق جیسا بیٹا دیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ 86، بعض لوگوں نے کہا 90 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ جب فرشتے نے کہا ابراہیم آپ کو بیٹا ہوگا، بی بی نے سنا، کہا میں بوڑھی، یہ بوڑھا، بچہ کہاں سے ہوگا؟ فرمایا اللہ ایسے ہی دینا چاہتا،
تم اللہ کو کسی چیز کے لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ نہیں کر پائے گا؟ اللہ کے لیے سب آسان ہے، جب چاہے جیسا چاہے جس کو چاہے عطا فرما دے۔ مجھے ایک سوال 3 دن سے ایک آدمی قریب فون کر رہا، کہہ رہا ہے میری بیٹی ہے 5 مہینے سے پریگننٹ ہے، ڈاکٹر بتا رہا ہے اس کا برین صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے، اور اگر یہ بچہ پیدا ہو گیا تو بڑی مصیبتیں کھڑی کرے گا، لہٰذا اس کا آپریشن کروا دو۔ ہے آدمی مسلمان، ڈاکٹر جو ہے نان مسلم۔ 3 دن پہلے دن فتویٰ پوچھا، میں نے کہا میں اس بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا، موت و زندگی کا معاملہ ہے، کسی بڑے عالم سے ریٹرن میں فتویٰ لیجئے پھر ایکشن لیجئے۔ ہاں مشورہ دے سکتا ہوں۔ بولے مشورہ دے دیجئے، تو میں نے ان کو مشورہ دیا، وہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہے یا مرا ہوا؟ بولے زندہ ہے، زندہ ہے، 5 مہینے کا ہے، 4 مہینہ 10 دن کے بعد زندگی ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل آتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں اس بچے میں روح ڈالی جاتی ہے، اس کی قسمت، اس کی روزی، اس کی موت، اور وہ نیک ہوگا کہ برا ہوگا وہ سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتہ چلا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ 5 مہینہ کا تو زندہ ہے؟ بولے ہاں زندہ ہے۔ میں نے کہا اگر زندہ ہے تو مجھے، آپ کو، ڈاکٹر صاحب کو، دنیا کے کسی بھی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی زندگی چھینے، ورنہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کھلانے پلانے تربیت۔ اسی لیے تو ڈاکٹر کہہ رہا کہ پیدا ہو گیا تو علاج بہت کروانا کر پڑے گا، اسی لیے تو ڈاکٹر کہہ رہا، اللہ فرما رہا کھلانے پلانے خرچے کے ڈر سے کسی بھی بچے کی قطعاً جان نہ لینا، اور وہ بھی تمہارا بیٹا، تمہارا بچہ، حرام ہے، یہ سراسر حرام ہے۔ بلکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن وہ بچیاں جس کو زندگی چھین لی گئی وہ اللہ کے سامنے اپنے باپ سے سوال کریں گے کیوں مجھے مارا، میری زندگی کیوں چھینی؟ کیا جواب دے پائیں گے؟ میں نے مشورہ دیا آپ کو، مجھے، مسلمان کو، ڈاکٹر، کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا کاؤنٹر کیے، بولے مولانا صاحب آپ ہی لوگ روزے کے مسئلے میں، بہت سارے مسئلے میں کہتے ہیں جو ڈاکٹر دے رہا اسی کے اکارڈنگ فتویٰ دیں گے، تو ڈاکٹر کا مشورہ آپ لوگ مانگتے ہیں، اس میں ڈاکٹر مشورہ دے رہا پھر آپ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر دین پہ چلے گا کہ آپ دین پہ چلیں گے؟ ڈاکٹر کو، اور وہ بھی نان مسلم ڈاکٹر کو، ہمارے دین سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ اس کو ہمارے دین سے کیا لینا دینا ہے؟ میرے بھائیوں بڑا سینسٹیو مسئلہ تھا، میں نے ایک مشورہ دیا اور میں نے کہا کسی اور بڑے عالم سے رابطہ کر لیں۔ بہرحال میں قطعاً اجازت نہیں دے سکتا اور آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ آپ ابارشن کرا لیں، گرچہ اس کا برین نہیں، گرچہ اس کا، میں نے کہا کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے، آپ کو پتہ چلا ایک پیر نہیں ہے، تو کیا بچے کو مار دو گے؟ نہیں مارو گے۔ ایک ہاتھ نہیں مار دو گے، ایک آنکھ نہیں مار دو گے، نہیں مارو گے۔ آج آپ کو پتا چل رہا ہے ڈاکٹر کے ذریعے سے کہ اس کا برین میں کچھ سسٹم ہے، پیدا ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ رب پہ بھروسہ کرو مسلمان ہو۔ کئی ایسے کیسز آئے کہ ڈاکٹر نے کہا ماں مرے گی یا بچہ مرے گا، ڈاکٹر نے کہا بچے کو یہ پریشانی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بچہ صحیح سلامت پیدا ہوا۔ آپ کے اسی شہر میں اس طرح کا ایک کیس ہوا، مجھ سے فتویٰ پوچھا گیا جب میں مدینے میں پڑھتا تھا، میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا میں اجازت نہیں دیتا کہ آپ ابارشن کروائیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، رہنے دیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرے گا، اور یہ موت زندگی اللہ کا کام ہے، ہمارا اور آپ کا کام فیصلہ کرنا نہیں۔ انہوں نے مشورہ قبول کیا، ابارشن نہیں کروایا، بچی کی پیدائش ہوئی، صحیح سلامت ہوئی، ماں بھی زندہ ہے، بچی بھی زندہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہی مشورہ اور یہی ہونا چاہیے۔ موت اور زندگی ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ مسلمان کو بھروسہ ہی نہیں اللہ کی ذات پہ، بھروسہ ہی نہیں۔ اب ڈاکٹر ہی سب کچھ، سائنس، اب اللہ کون ہے کیا ہے بھول جاتے کہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے، ہمارا رب 90 سال میں لوگوں کو بیٹے عطا فرمانے والا ہمارا رب۔ دنیا میں آج بھی ہسٹری موجود ہے، کئی ایسی بانجھ عورتیں جس کو میڈیکل سائنس بولتی ہے بانجھ بچے نہیں پیدا کر سکتی، بچے ہوئے۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے، دعاؤں پہ، دعاؤں کو معمولی نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ دینے پہ آ جائے، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ایک دعا اور مانگی، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بنا دے۔ پہلے بھی مانگا تھا کہ اللہ گھر کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کے آیا ہوں تاکہ نمازی بنے، پھر الگ سے دعا مانگ رہے، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اب آخری دعا، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ولی والدی، اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سارے مومنوں کو بخش دے جس دن حساب و کتاب لیا جائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا اس وقت مانگی تھی جب ان کو پتہ نہیں تھا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ جب پتہ ہوا تو انہوں نے معذرت کر لی اور ماں باپ کی دعا کو اسکپ کر دیا کیونکہ وہ شرک پہ مرے تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ 4-5 دعائیں ذکر ہوئی ہیں سورہ ابراہیم میں، آیت نمبر 35 سے آپ 41 تک
تفسیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پرست بنائے، رب العالمین ہم سب کو اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے والا بنائے، اور جو وسائل و اسباب ہمیں اختیار کرنے چاہیے وہ جائز وسائل و اسباب اختیار کریں، کوئی بھی غیر شرعی کام اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کرنے سے محفوظ رکھے، ہم سب کو نمازی بنائے، ہماری بخشش فرمائے، ہمارے ماں باپ اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔